یہاں سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اولاد کو تو خدمت کرنا چاہیے، اولاد کو بھی اپنے دادا نانا کی خدمت کرنا چاہیے۔ آج ہم نے اسپیشلی امریکہ میں بچوں کو ماں باپ کی تمیز نہیں ہے تو دادا نانا تو بڑی دور کی بات۔ تو آپ کے والدین اگر زندہ ہیں اور آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا آپ کے گھر پر ان کا آنا ہے، اپنے بچوں کو ان کی ریسپیکٹ سکھائیے، اور جب وہ آئیں تو اپنے بچوں سے ان کے جوتے اٹھوائیے۔ ان کے دادا نکل رہے ہوں کہ نانا نکل رہے ہوں، بولے بیٹا جاؤ جوتے پہناؤ دادا کے جوتے سیدھے کر کے آؤ۔ اگر دادا نانا آ رہے ہیں، نانی آئی ہیں، اپنی بچیوں کو کہ بھائی ان کا سوٹ پریس کرو، ان کے لیے چائے بناؤ، تاکہ بچوں کی طبیعت میں اپنے باپ دادا نانا کی ایک اہمیت اور ایک ان کا وقار برقرار ہے۔ قرآن نے پوتا پوتیوں کو، نواسا نواسیوں کو خدمتگار بتایا ہے دادا اور نانا کا، اور آپ نے ان کو چھوئی موئی کا پودا بنا دیا۔ آپ نے بچوں کو نہ جانے کس انداز سے تربیت ہم کر رہے ہیں، یہ جو اسٹینڈرائز کا فوبیا ہمیں ہو گیا ہے، اپنے بچوں کو خود بھی کام کا نہیں بولتے، پھر بچوں کی عادت نہیں ہوتی کام کی، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اب ان کو پانی کا گلاس ہی مانگو تو منہ بنتا ہے ان کا۔ اپنے بچوں میں ابھی سے تربیت ڈالیں۔ جو بچہ آپ کی نہیں سنتا وہ باپ دادا کو کیا اہمیت دے گا، دادا نانا کو کیا اہمیت دے گا؟ تو اس لیے دادا دادی نانا نانی یہ بڑے انمول رشتے ہیں، ان رشتوں کو اہمیت دیں۔ آپ اپنے والد کو اہمیت نہیں دلوائیں گے تو ایک دن آپ نے بھی دادا بننا ہے، ایک دن آپ نے بھی نانا بننا ہے۔ جب آپ نے اپنے باپ کی خدمت نہیں کروائی اپنی اولاد سے، تو آپ کی اولاد اپنی اولاد سے آپ کی کیا خدمت کروائے گی؟ جب آپ نے اپنی اولاد سے اپنے باپ دادا کی، اپنے نانا نانی کی، یعنی بیوی کے ماں باپ کی اور اپنے ماں باپ کی اس سے عزت نہیں کروائی، تو آپ کی اولاد آپ کی کیا عزت کرے گی؟ اور وہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کا گھر، آپ کی فیملی کا انوائرمنٹ جنت نظیر ہو جائے گا۔ اور یہ حفظتاً کا معنی عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، فما الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ کے سامنے آج ہم نے 14th چیپٹر یعنی کہ 14ویں سپارے کے 16ویں رکوع کا آغاز کیا ہے، اور آیت نمبر 71 ہے جس کو آج ہم درس کا موضوع بنا رہے ہیں۔ فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تمہارے بعض میں سے بعض کو فضیلت دی رزق میں، یعنی کہ کسی کو اللہ نے اپنی جانب سے زیادہ رزق عطا فرمایا۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، تو جس کو اللہ نے فضیلت دی رزق میں، کیا وہ اسے لوٹائے گا، اس رزق کو لوٹائے گا اس چیز کی طرف جو اس کے سیدھے ہاتھ میں ہے، یا جس کے سیدھے ہاتھ جس چیز کے مالک ہوئے؟ ما ملکت ایمانہم کا معنی ہے غلام، اور قرآن کریم غلام کے لیے، کنیزوں کے لیے اور باندیوں کے لیے اکثر استعمال کرتا ہے ما ملکت ایمانہم، کہ تمہارے سیدھے ہاتھ جن کے مالک ہوئے۔ تو اس کا ایکچول ترجمہ جو ہوتا ہے وہ تو یہی ہے، تمہارے سیدھے ہاتھ جن کے مالک ہوئے، لیکن اس سے مراد غلام، کنیزیں، باندیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے رزق میں، تو کیا وہ اللہ کے دیے ہوئے اس رزق میں سے اپنے ان غلاموں کو دے گا کہ فہم فیہ سوا، کہ اس کے پاس جب مال آ جائے اور ان کو مال دے دے تو وہ غلام اور مالک سب برابری کی سطح پر ہو جائیں، دونوں ایک ہی معاملہ ہو جائے دونوں کا؟ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ آیت نمبر 71 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے صفات میں برابر ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم خالق اور مخلوق کے کیا ریلیشن کو بیان کرتے ہو؟ مخلوق بھی آپس میں برابر نہیں ہے، یعنی کہ جو مالدار ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے انڈر میں کام کرنے والوں کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ اور غلام دونوں مالی طور پر برابری کی سطح پر آ جائیں۔ تو جب تم مالدار ہونا جو تمہاری صفت ہے، جب تم اپنی صفت میں اپنے غلام کو برابری کا شریک نہیں بناتے، تو اللہ جو وحدہ لا شریک ہے وہ کیسے ان بتوں کو اپنے برابر کا شریک بنا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔
پھر فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور وہ اللہ ہے کہ جس نے بنائے تمہارے لیے تم ہی میں سے ازواجا، جوڑے تم ہی میں سے بنائے۔ اس سے مراد کچھ نے تو یہ لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا بنی ہیں، لیکن یہ روایت ضعیف روایت ہے، یہ مستند روایت نہیں ہے، لیکن عوام میں مشہور بہت ہے یہ بات کہ حضرت آدم کی پسلی سے وہ بنی تھی، حالانکہ پسلی سے نہیں بنی ہے۔ سائنٹیفکلی اگر اس کو لگائیں تو زیادہ تر علماء نے یہ لکھا ہے کہ انفسکم، تم میں سے بنایا، مراد یہ ہے کہ جس اسپیشیز سے حضرت آدم بنے ہیں اسی اسپیشیز سے حضرت اما حوا رضی اللہ عنہا بنی ہے۔ اسپیشیز کا معنی نوع، یعنی کہ ایک جانوروں کی اسپیشیز ہوتی ہے، ایک انسانوں کی اسپیشیز ہوتی ہے، جیسے مور ہے، مور کو چلتے جائیے اس کے فور فادرز تک چلے جائیے تو وہ کوئی نہ کوئی اسپیشیز ہوگی جس کی نسل میں سے مور آ رہا ہوگا۔ اس طرح بکرے تو بکرے مختلف قسم کے بکرے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کی وہ اقسام میں سے آ رہے ہوں گے۔ اس طریقے سے جو گرگٹ ہے، کہتے ہیں کہ بھئی اس گرگٹ کی نسل میں سے اسی کی اسپیشیز کے اندر سے چھپکلی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جن اسپیشیز سے حضرت آدم علیہ السلام کا ہم نے خمیر تیار کیا ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم، انہی اسپیشیز سے ہم نے ان کی بیوی اما حوا کو بنایا۔ یہاں پسلی مراد نہیں ہے اور وہ روایت ضعیف ہے تو بیان کرنا بھی نہیں چاہیے۔ فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور پھر بنایا اللہ نے تمہارے لیے تمہاری انہی بیویوں میں سے بنینا، بیٹے، وَحَفَدَةً، حفدتن کا ترجمہ کیا ہے علماء نے یہاں پر پوتے اور نواسے، لیکن حفدتن کا جو ترجمہ ہے حافظ اس کو کہتے ہیں جو خدمت کرنے کے لیے بلا معاوضہ، وداؤٹ سیلری، بہت تیزی دکھاتا ہے اور بہت دل کے ساتھ بے لوث ہو کر خدمت کرتا ہے اور تیزی کے ساتھ خدمت کے لیے بڑھتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کو کہا وحفدتن، تو انسان کی بے لوث ہو کر خدمت اس کی اولاد کرتی ہے یا اس کے نواسے اور اس کے پوتے پوتیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بیوی کو بھی، بیٹوں کو بھی اور نواسوں اور پوتا پوتیوں کو بھی بندے کا خدمت گار بنایا۔ یہاں سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اولاد کو تو خدمت کرنا چاہیے، اولاد کو بھی اپنے دادا نانا کی خدمت کرنا چاہیے۔ آج ہم نے اسپیشلی امریکہ میں بچوں کو ماں باپ کی تمیز نہیں ہے تو دادا نانا تو بڑی دور کی بات۔ تو آپ کے والدین اگر زندہ ہیں اور آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا آپ کے گھر پر ان کا آنا ہے، اپنے بچوں کو ان کی ریسپیکٹ سکھائیے اور جب وہ آئیں تو اپنے بچوں سے ان کے جوتے اٹھوائیے۔ ان کے دادا نکل رہے ہوں کہ نانا نکل رہے ہوں، بولے بیٹا جاؤ جوتے پہناؤ دادا کو، دادا کے جوتے سیدھے کر کے آؤ۔ اگر دادا نانا آ رہے ہیں، نانی آئی ہیں، اپنی بچیوں کو کہ بھائی ان کا سوٹ پریس کرو، ان کے لیے چائے بناؤ، تاکہ بچوں کی طبیعت میں اپنے باپ دادا نانا کی ایک اہمیت اور ایک ان کا وقار برقرار ہے۔ قرآن نے پوتا پوتیوں کو، نواسا نواسیوں کو خدمتگار بتایا ہے دادا اور نانا کا، اور آپ نے ان کو چھوئی موئی کا پودا بنا دیا۔ آپ نے بچوں کو نہ جانے کس انداز سے تربیت ہم کر رہے ہیں، یہ جو اسٹینڈرائز کا فوبیا ہمیں ہو گیا ہے، اپنے بچوں کو خود بھی کام کا نہیں بولتے، پھر بچوں کی عادت نہیں ہوتی کام کی، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اب ان کو پانی کا گلاس بھی مانگو تو منہ بنتا ہے ان کا۔ اپنے بچوں میں ابھی سے تربیت ڈالیں۔ جو بچہ آپ کی نہیں سنتا وہ باپ دادا کو کیا اہمیت دے گا، دادا نانا کو کیا اہمیت دے گا؟ تو اس لیے دادا دادی نانا نانی یہ بڑے انمول رشتے ہیں، ان رشتوں کو اہمیت دیں۔ آپ اپنے والد کو اہمیت نہیں دلوائیں گے تو ایک دن آپ نے بھی دادا بننا ہے، ایک دن آپ نے بھی نانا بننا ہے۔ جب آپ نے اپنے باپ کی خدمت نہیں کروائی اپنی اولاد سے تو آپ کی اولاد اپنی اولاد سے آپ کی کیا خدمت کروائے گی؟ جب آپ نے اپنی اولاد سے اپنے باپ دادا کی، اپنے نانا نانی کی، یعنی بیوی کے ماں باپ کی اور اپنے ماں باپ کی اس سے عزت نہیں کروائی تو آپ کی اولاد آپ کی کیا عزت کرے گی؟ تو اس لیے دادا دادی نانا نانی یہ بڑے انمول رشتے ہیں اور بڑے عزت مآب رشتے ہیں۔ تو اس لیے
اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو نے بتائی ہیں میں نے، کہ جوتے پہنواؤ ان سے جوتے، کہ جاؤ بیٹا تمہارے دادا باہر نکلنے لگے، جاؤ جوتے اٹھاؤ ان کے. یہ ذلت نہیں ہے، یہ عزت سکھانا ہے بڑوں کی. اور اس سے جو دعائیں ان بچوں کے لیے ان بزرگوں کے دل سے نکلیں گی، یہ دعائیں زندگی میں ان کو کامیابیوں کی منزل تک پہنچا دیں گی انشاءاللہ. کیونکہ بزرگ اس عالم میں یہ دعا دیں گے، کتنا فرما بردار بچہ ہے، تو دعا لیں گے. اور یہ آپ ایک فیملی اورینٹڈ آپ کا گھر کا ماحول بنے گا کہ آپ کے بچوں کو پتا ہوگا کہ ہماری کلچرل ویلیوز کیا ہیں، ہماری ریلیجس ویلیوز کیا ہیں، اور وہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کا گھر، آپ کی فیملی کا انوائرمنٹ جنت نظیر ہو جائے گا. اور یہ حفظتن کا معنی، یہ لفظ ہم دعائے قنوت میں بھی استعمال کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد ولیک نسعى ونحفظ ونرجو. تو یہ ونحفظ اسی سے بنا ہے، حفظت سے. ونحفظ کا معنی مالک ہم تیری طرف تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں تیرے دین کی خدمت کے لیے. یعنی ونحفظ کا معنی وہ بندہ جو بے لوث ہو کر بغیر سیلری کے خدمت کرے اس کو کہتے ہیں حفظتن. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ نے بنائے تمہارے لیے، کیونکہ یہ وہ اولاد ہے کہ جو تمہاری بے لوث ہو کر خدمت کرتی ہے. فرمایا کہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق بھی اللہ نے عطا فرمایا. اب یہ ساری چیزیں ایک فیملی تمہیں دی ہے، ایک فیملی کا نظام تمہیں دیا. اب ان سے پوچھیں جو دادا بن گئے، ان سے پوچھئے جو نانا بن گئے، کہ جب وہ اپنے پوتا پوتی نواسا نواسی کو دیکھتے ہیں تو اپنی تیسری نسل انہیں جب نظر آتی ہے زندہ رہتے ہوئے تو ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے زندہ رہتے ہوئے مجھے میری اولاد کی اولاد کو دیکھنا نصیب فرمایا. اللہ آپ سب کو صحت دے، سلامتی دے، ہم سب کو صحت و سلامتی دے کہ ہم کی اپنی اولاد کی خوشیاں بھی دیکھیں، اپنی اولاد کی خوشیاں بھی عافیت، سلامتی اور خیر کے ساتھ دیکھیں. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ نعمت ہے تم پر اللہ کی. تو افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، تو کیا تم باطل پر یقین رکھتے ہو؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو. ویعبدون من دون اللہ، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، جن کو وہ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، وہ ان کے لیے، پوجنے والوں کے لیے، رزق میں جو کہ زمین اور آسمان سے آتا ہے کسی چیز کے مالک نہیں ہے. جن سے تم فریادیں کر رہے ہو، مانگ رہے ہو، یہ دے دو، یہ لے لو، یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، یہ زمین و آسمان سے آنے والے رزق میں کسی چیز کے مالک نہیں. ما لا یملک ولا یستطیعون، اور نہ یہ کسی معاملے میں اختیار رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں کہ تمہیں کچھ دلوا دیں یا دے دیں. پھر اللہ کہہ رہا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے بیان نہ کرو امثال، مثالیں، اللہ کے لیے ایگزامپلز نہ دو. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو. اللہ کے لیے مثال بنی نہیں ہے کہ جو اس کی ذات کے بارے میں، جو اس کی صفات کے بارے میں دے دی جائے. ہم سمجھانے کے لیے بعض اوقات مثال تو دے دیتے ہیں، لیکن وہ مثال 100% اللہ پر فٹ کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ نہ اس کی ذات کی کسی کو معرفت ہے کامل، اور نہ اس کی صفات کی کسی کو معرفت حاصل ہے کامل. تو اب مثالیں تو دی جاتی ہیں، جیسے اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پیر، آتا ہے نا حدیث میں بھی قرآن میں بھی. تو اس کے ساتھ ہم ورڈ کیا لگائیں گے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے. سبحان اللہ، جیسا اس کی، کیونکہ ہم مثال بیان ہی نہیں، وہ خود کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز سے میری مثال نہیں بیان کی جا سکتی. اس کی، اللہ کی کوئی مثل ہی نہیں ہے. بھائی یہ آپ کہیں گے میرا بڑا بھائی اس جیسا ہے، تو جب کہیں گے نا جب اس جیسا ہوگا، اب اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کی ذات جیسا کوئی ہے.
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ یہ مثالیں کیا بیان کرتے تھے مشرکین بیان یہ کرتے تھے کہ دیکھو یار فلاں رومن کا بادشاہ ہے، اس کو بھی تو اپنی سلطنت کو چلانے کے لیے بندے چاہیے نا، اکیلا تو وہ چلا نہیں سکتا اتنی بڑی سلطنت۔ تو جس طرح اس کو اصل تو مالک وہی ہے لیکن سلطنت چلانے کے لیے اس کو سپورٹرز کی ضرورت ہے، تو اس مثال کو بیان کر کے کہتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کو بھی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ بڑا خدا ہے اور اس نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے۔ تو کوئی پانی کا خدا ہے، کوئی کسی چیز کا خدا ہے، کوئی کسی چیز کا خدا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم عقل بھی محدود ہے، علم بھی محدود ہے، نہ تم اس کی ذات کو جانتے ہو نہ اس کی صفات کو جانتے ہو۔ تو دنیا کے راجوں مہاراجوں کو دیکھ کر اللہ کی مثال بیان نہ کرو۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے مشرکین کی، لیکن میں صبح تفسیر پڑھ رہا تھا، الحمدللہ 8 سے 10 تفسیریں میں نے پڑھی اس پر، لیکن صرف وہی میں بات کروں گا مودودی صاحب کی۔ جب میں نے تفسیر پڑھی اس پر تو انہوں نے اس میں زبردستی اولیاء کو ڈال دیا، استغفر اللہ العظیم۔ اب جہاں پر بتوں کا ذکر چل رہا ہے، مشرکین جو ہیں وہ بتوں کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے مشرکین بت کا عقیدہ رکھتے تھے، اسی طرح کوئی عقیدہ رکھے کہ اولیاء اور یہ بزرگان دین بھی، ان کی بھی اللہ کو ضرورت ہے۔ مجھے بتائیے، مشرکین تو عبادت کرتے تھے ان کی۔ پہلی چیز تو کوئی بھی مسلمان کسی بزرگ کی عبادت نہیں کرتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا محتاج ہے۔ اس طرح مشرکین کہتے تھے اللہ سے اکیلے نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے بنا لیے معبود، اس لیے اللہ نے پارٹنرز بنا لیے۔ کسی مسلمان کا ولیوں کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ ہے ہی نہیں کہ اللہ محتاج ہے کوئی کام کرنے میں ان ولیوں کا، یا اللہ تعالیٰ کوئی کام کرتا ہے ان سے پوچھ کر اور ان کی اجازت سے، معاذ اللہ۔ تو مشرکین کا ایک کانسیپٹ الگ ہے، اولیاء کے وسیلے کا کانسیپٹ ایک الگ ہے، لیکن آدمی کے دماغ میں اگر کسی مسلک پر تان زنی کرنا بیٹھ جائے تو میں ان کی طبیعت میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کی آیت آتی ہیں وہ نیاز، خانقاہ، ولی، اس طرح کا لفظ خود ضرور پٹ آن کرتے ہیں۔ اور اگر ایک بندہ جو صرف ان کی تفسیر پڑھ کے قرآن سمجھنا چاہے تو وہ قرآن پڑھ کر اولیاء کا بھی مخالف ہو جائے گا اور سارے ولیوں کے ماننے والوں کو آٹومیٹکلی مخالف ہو جائے گا، اور وہ دعویٰ کیا کرے گا؟ میں تو قرآن پڑھ گیا ہوں۔ یہی بولے گا نا بھائی میں تو قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، میں نے الف لام میم سے ناس تک پڑھ لیا، میں نے مودودی صاحب کی پوری تفسیر سمجھ لیا، لیکن اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جہاں مودودی صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے، کہیں تحقیق تو کی ہے تو بہت شاندار کی ہے، بہت اچھا کی تفسیر کی ہے، لیکن جہاں اس طرح کی آیت آئی ہے تو وہاں پر ان سے غلطی اور بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے اولیاء کے ماننے والوں پر الزام لگایا ہے اور انہیں مثال کے طور پر برابر ٹھہرایا ہے مشرکین مکہ کے، اور ولیوں کے آستانوں پر جا کر فیض لینے والوں کو انہوں نے برابر ٹھہرا دیا ہے مشرکین جو بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کے برابر۔ تو یہاں ان کی غلطی نہیں، بہت بڑی غلطی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں وہ غلط ہیں وہاں سے وہ چیز نہ لی جائے، اور ان کو کوٹ کر کے کوئی ولیوں پر یہ باتیں فٹ کرتا ہے تو اس سے ہم صرف ایک گزارش یہ کریں گے بھیا ایک تفسیر نہ پڑھو، 15-20 تفاسیر اٹھاؤ اور یہی آیت کی تفسیر پڑھو۔ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں، ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں، ابن عربی کیا کہہ رہے ہیں، امام طبری کیا کہہ رہے ہیں، یہ تمام علماء کیا کہہ رہے ہیں۔ اب 25 مفسرین ایک آیت کی تفسیر کچھ اور کر رہے ہیں اور ایک بندہ اس آیت کی تفسیر میں کچھ اور ورڈ یوز کر رہا ہے، تو مقصد کیا ہوا؟ وہ جو ورڈ اس نے یوز کیا ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن 25 جو بیان کر رہے ہیں امت کے میجورٹی علماء جن پر پوری امت متفق ہے، تو ہم ان کی تفسیر کو لیں گے، نہ کہ کسی انڈیویجول کی کسی معاملے میں تفسیر کو لیں گے۔ خرافات اپنی جگہ ہیں، مزارات اولیاء کا تقدس پامال کرنا اور وہاں الٹی سیدھی حرکات کرنا گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے، غلط چیزیں ہو رہی ہیں، ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے، لیکن جو لوگ ان خرافات کو دیکھ کر ساری امت کے اندر جو اولیاء کے ماننے والے ہیں یا بزرگوں کا فیض لینے والے ان کو مشرک بنا دیں اور مشرکین کے خاتے میں ڈال دیں، ہم اس کو بھی کنڈیم کرنے والے۔ تو میں یہ چیزیں آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتا ہوں بار بار اور حوالے کے ساتھ بیان کرتا ہوں، میں کوئی باعث نہیں ہو رہا اپنے معاملے میں کہ میں اولیاء کا ماننے والا ہوں،
میں نے آپ کو حوالہ دے دیا کہ میں صبح 8 سے 10 تفاسیر الحمدللہ میرا معمول پڑھتا ہوں، تو ان میں سے جب آج میں صبح مودودی صاحب کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو ایک یونیک سی بات انہوں نے لکھ دی اور باقاعدہ اولیاء کا لفظ بھی لکھا اس آیت کی تفسیر میں۔ تو ہم اپنے احباب کو جو ہمیں اس ویڈیو کے ذریعے سنتے ہیں انہیں بس قرآن فہمی سمجھانا چاہتے ہیں کہ قرآن سمجھیے تو اس انداز سے، اس خوبی کے ساتھ سمجھیے کہ آپ وہی مراد قرآن سے لیں جو رسول اللہ نے سمجھائی ہے، جو صحابہ کرام نے لی ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے مشرکین کی کہ جو راجوں مہاراجوں پر قیاس کرتے تھے اللہ کی ذات کو، تو ان کو منع کیا جا رہا ہے۔ اب اللہ 2 مثالیں بیان کرتا ہے اور پھر رکوع مکمل ہوتا ہے 16واں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا مثال تم بیان نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی شان کو بیان کرنے کے لیے اور ان بتوں کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے 2 مثالیں دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ضرب اللہ مثلا، اللہ تمہیں مثال دیتا ہے، عبدن ایک غلام کی، مملوکن جو کہ کسی کی ملکیت میں ہے۔ جب ملکیت میں کسی کی ہے تو لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر خود سے آزادی کے ساتھ قادر نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کا غلام ہے، کسی کے انڈر میں ہے، تو مالک اجازت دے گا تو کچھ کرے گا۔ فرمایا ایک تو وہ غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں، اسے کوئی اختیار نہیں ہے۔ عمر رزقناہ منا رزقا حسنا، اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے رزق دیا ہے اپنے پاس سے، رزقا حسنا، اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ رزق دیا ہے۔ رزق کا جو لفظ ہے قرآن میں وہ صرف روزی روٹی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، رزق کا لفظ علم کے لیے بھی، روحانیت کے لیے بھی، فضیلت کے لیے بھی، ویلتھ کے لیے بھی، فوڈ کے لیے بھی، ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا۔ تو یہاں روحانیت بھی ہے، اس سے مراد علم بھی ہے، اس سے مراد ویلتھ بھی ہے، دولت بھی ہے۔ فرمایا ومن رزقناہ، اور ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے قرب خاص سے رزق حسن دیا ہے، فہو ينفق منہ سرا وجہرا، اور وہ اپنے اس رزق میں سے جو ہم نے اسے دیا ہے خرچ کرتا ہے، اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی۔ تو کیا وہ غلام جسے کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ بندہ جس کو اختیار دیا ہم نے اور وہ بانٹتا ہے، هل یستوون، کیا یہ دونوں برابر؟ اب یہ سوال حضور نے کیا مشرکین سے، تو اب سوچیے، امیجن کیجئے کچھ مشرکین نے اتنی واضح مثال کے ساتھ کہہ دیا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، دونوں برابر نہیں۔ کچھ لوگ خاموشی سے حیرت کی تصویر بنے ہوں گے، جواب دے نہیں پا رہے ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا الحمدللہ، اب یہ آیت قرآن کی، الحمدللہ، پہلے کہ هل یستوون، کیا وہ برابر ہیں؟ اب ایک سائلنٹ ہو گیا، هل یستوون، کیا وہ برابر ہے؟ اب جب کوئی جواب نہیں آیا یا چند جواب آئے تو پھر اگلی آیت الحمدللہ، جب وہ برابر نہیں، مخلوق ہو کر، تو تمام تعریفیں پھر اللہ کے لیے، تمام شان میرے اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ۔ کم از کم یہ بات تو تمہیں سمجھ میں آئی، بل اکثرہم لا یعلم، لیکن اکثر اس کا علم نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلی تو بڑی موٹی مثال بیان کر دی، اختیار کی اور غیر اختیار کی۔ جب 2 انسانوں میں اختیار برابر نہیں ہو سکتا تو خالق کے اختیار میں اور مخلوق کے اختیار میں کیسی برابری ہو سکتی ہے؟ اگلی مثال اللہ بیان کرتا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے 2 آدمیوں کی، احدہما، ان میں سے ایک، ابکم، گونگا ہے۔ اچھا، گونگے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پیدائشی گونگا، جو پیدائشی گونگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ابکم، جو بعد میں جا کے گونگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اخرس۔ اچھا، پیدائشی گونگے اکثر بہرے بھی ہوتے ہیں، جو بہرا ہوگا آٹومیٹیکلی گونگا ہوگا، جب وہ کچھ سنے گا نہیں تو اسے بولنا کسے آئے گا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ 2 بندوں کی مثال بیان کرتا ہے، 2 آدمی ہیں، ان میں سے جو ایک ہے وہ گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز کے کرنے کی طاقت وہ نہیں رکھتا ہے، وَهُوَ کَلٌّ عَلَى مَوْلَاهْ، کلن کا معنی بوجھ، مولا کا معنی اس کا مالک، اس گونگے غلام کا۔ اللہ کہہ رہا کہ ان میں سے ایک گونگا ہے اور گونگے کو کوئی کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، اینما یوجہہ، اور جب اسے، اس گونگے کو اور بہرے کو کہیں بھیجا جائے
تو لا یأتی بخیر، تو وہ کوئی خیر کی بات لے کر نہیں آتا ہے، کوئی بھلائی کی بات، کوئی فائدے کے کام لے کر نہیں آتا ہے۔ یعنی ایک بہرا آدمی اس کو کہیں یہ کر کے آ جا، وہ اس کو بھیجیں گے، وہ سنے گا کچھ، کرے گا کچھ، آئے گا تو کام الٹا ہی کر کے آئے گا۔ آدمی کہے گا بھائی تو بیٹھ جا، میں خود کر کے آ جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس گونگے بہرے کی مثال ہی بیان کر رہا، اینما یوجہ ہو، اس نکمے غلام کو تم کہیں بھیجو گے، لا یأتی بخیر، کوئی خیر کی خبر لے کر نہیں آئے گا، کوئی خیر لے کر تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اور ایک وہ شخص ہے، هل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل، اور ایک وہ شخص ہے جو عدل کی بات کرتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے۔ تو کیا وہ گونگا اور بہرا آدمی جو کسی کام کا نہیں، اور ایک وہ شخص جو عدل کی اور انصاف کی بات کر رہا ہے اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دو انسان ہو کر برابر نہیں ہو سکتے تو تم اللہ کو اور ان بتوں کو برابری میں حصے دار کیسے ٹھہرا لیتے؟ اچھا، پہلے مثال میں صرف اختیار کو بیان کیا تھا، وہ کون سی مثال تھی؟ وہ مثال تھی ایک غلام ہے اور ایک وہ بندہ جس کے بعد رزق ہے۔ دوسری مثال میں ایک غلام ہے جو گونگا ہے اور کچھ کسی کام کا اہل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایک بندہ وہ ہے کہ جو ہدایت کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ تو دوسرے میں گونگا اس لیے بیان کیا کہ جس طریقے سے تم بتوں کے سامنے فریادیں کرتے ہو اور بتوں کے سامنے لوٹتے لپٹتے ہو اور ان کی بارگاہ میں اور جا کر یہ سمجھتے ہو کہ جناب یہ مشکل کشا ہے، یہ سارا کام کر دے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح وہ گونگا، اس کو کچھ بھی کہتے رہو سنائی نہیں دیتا، کچھ بھی کہتے رہو اس کو سنائی نہیں دیتا، تو ان بتوں کی مثال بھی ایسا ہی ہے کہ تم فریادیں کیے جا رہے ہو، گھنٹیاں بجائے جا رہے ہو، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ سنائی نہیں دے رہا، کہ بت کو کیا سنائی دے گا؟ الیاذ باللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی یہاں مذمت کی ہے اور توحید کو بڑے اجلے انداز سے بیان کیا۔ تو جب بھی آپ کہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ اپنے عرش پر ہے، یا اللہ اپنی کرسی پر ہے، تو ایک ورڈ ساتھ یوز کیا کریں جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہماری عقلیں محدود، ہمارا علم محدود، ہمارے لفظ محدود، ہمارا انداز محدود، میرا رب لامحدود، اس کی صفات لامحدود، اس کا علم لامحدود، اس کا اختیار لامحدود، اس کی شان لامحدود۔ تو اللہ رب العزت اپنی ذات کی اور اپنی صفات کی ہمیں معرفت نصیب فرمائے اور اپنی کامل محبت ہمیں عطا فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کو شرک سے اور شرک کی طرف لے جانے والی چیزوں سے اپنی پناہ، اپنی امان عطا فرمائے، اور جو چیزیں اولیاء سے تعلق رکھتی ہیں ان کے بارے میں ذہن کو ہمارے بڑی کلیئر کرے، اور اولیاء کی بارگاہ سے ہمیں اکتساب فیض کرنے والا بنائے، اور ان کے صدقے جس طرح ان کو اللہ نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا، ان ولیوں کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے مالک کریم ہمیں بھی اپنا قرب خاص عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ حضور ہر نماز کے بعد، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے۔ کیا دعا تھی؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے سوائے اللہ کے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اگلی جو بات حضور فرماتے تھے، کیا ہی خوبصورت جملے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو عطا کر دے اسے کوئی منع کرنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور مالک جس کو تو منع کر دے اسے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی کوشش کرنے والے کی کوشش
اسے جب تک نفع نہیں دے سکتی، جب تک اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، جب تک تیری اجازت نہ ہو. یعنی کوئی کچھ بھی کر لے، جب تک تیری اجازت نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مالا مال کرے، اور یہ میرے آقا کی جو دعائیں ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں، ان کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.